ہمارے اعمال اگر بد ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری زندگی سے سکون چلا جاتا ہے، آزمائشیں، پریشانیاں، تکالیف، دکھ بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان دونوں عنوانات کو بیان کیا، فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مؤمن، ہو وہ مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اگر نیک اعمال کرو گے تو شرط ایک ہی ہے کہ مومن ہو، باقی مرد ہو یا عورت ہو یہ کوئی شرط نہیں۔ اگر نیک اعمال کریں گے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر ہم پاکیزہ زندگی اس شخص کو نوازیں گے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم فرماتا ہے اگر میرے بندے کریں میری فرما برداری تو میں رات کو ان پر بارش برساؤں گا، دن کو سورج طلوع کروں گا، اور کبھی انہیں کڑک کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی، آواز بھی کبھی ان کے قریب نہیں آئے گی کڑک کی۔ اگر میری فرما برداری کریں تو میں ان کے لیے آسانیاں کر دوں گا، رحمت ہو جائے گی بندوں۔ ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ لازمی طور پر ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ ہماری باتیں صرف سامنے والے پر اثر کرتی ہیں، ہماری گفتگو، ہماری بات، ہمارا انداز ہمارے اپنے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ کوئی کسی کو ہنسانے والی بات کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے گفتگو چھیڑی ہے، کوئی بات ایسی ہے جس میں کوئی ایسی بات ہے جس میں لوگ ہنسیں گے، کوئی لطیفہ ہے، کچھ ایسا ہے، تو وہ بات ابھی آپ نے سنائی نہیں، ابھی وہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ سنانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کو سوچ کر آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کر ہی نہیں پاتے، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص ایسی بات کرنا لگا ہے جو دکھ والی بات ہے، تکلیف والی ہے، اس کی زندگی کا کوئی کٹھن مرحلہ، تو بات کرنے سے پہلے وہ رو پڑتا ہے، اس سے بات نہیں ہوتی، اس طرح وہ پھوٹ پھوٹ کر تڑپ کر روتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حالانکہ ابھی بات اس نے کی نہیں، ابھی اس کے ذہن میں ہے، وہ کرنے لگا ہے، لیکن رونا پہلے آ گیا۔ معنی یہ ہے کہ ہماری گفتگو کا صرف سامنے والے پر ہی اثر نہیں ہوتا، ہماری باتوں کا ہمارے اپنے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ زندگی میں جو اعمال بھی ہم کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، جس طرح کی زندگی ہم گزارتے ہیں وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی اور ہمارے اعمال کو وہ پوری طرح متاثر کرتی۔ اس لیے بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ بولتے بولتے بعض اوقات ایسا جملہ بول جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، ایک جملے کی وجہ سے، ایک بات کی وجہ سے، ایک خیر کی گفتگو کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو گئے۔ اور حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور تم بولتے بولتے بات کرتے، یعنی تمہاری گفتگو تمہاری زندگی میں خود اتنا اثر رکھتی ہے کہ تم بات کرتے کرتے بعض اوقات کوئی ایسی بات کر دیتے ہو کہ اس جملے کی وجہ سے تمہیں خبر بھی نہیں، لیکن اس جملے کی سختی اتنی تھی، اس کی سزا اتنی تھی کہ اللہ اس جملے کی وجہ سے دوزخ کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ ذرا نا سوچ کے بولو، ناپ تول کے بات کرو، اپنے جملوں کا وزن رکھو، جو منہ میں آیا ہے، جو طبیعت میں آیا ہے، جو من چاہے اسے کہہ نہ دو، پہلے ذرا دیکھو تو صحیح تم کیا کہنے لگے، غور تو کرو کہ تمہاری وہ جو گفتگو ہے وہ کس پس منظر میں ہے، کس عنوان پہ ہے، تم معافی ضمیر کو کن لفظوں اور کن جملوں کا سہارا لے کر تم بیان کرنے لگے ہو، تو ہمارے اعمال ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی انسان دوسروں کے راستے میں کانٹے بوتا رہے اور دوسروں کے لیے گڑھے کھودتا رہے اور اپنا راستہ اسے بالکل صاف مل جائے، یہ ہوتا نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ساری زندگی لوگوں کے لیے اندھیرے خریدتا رہے، تراشتا رہے، اور خود وہ چاہے کہ اس کی زندگی میں ہمیشہ روشنی رہے۔ تمام عمر کے کانٹوں کی آبیاری پر
عجیب شخص ہے، گلشن کی بات کرتا ہے، ساری زندگی بوتا کانٹے رہا ہے اور باتیں گلشن کی کر رہا ہے۔ ساری زندگی اس نے فصل وہ بوئی ہے جو لوگوں کو کاٹ دے گی، اور بات خوشبو اور پھولوں کی کر رہا ہے، تمام عمر کے کانٹوں کی آب یاری پر۔ عجیب شخص ہے، اب گلشن کی بات کرتا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ تو ان لوگوں کے لیے کھڈے کھودتا رہا ہے اور تیرے رستے کے اندر سپیڈ بریکر بھی کوئی نہ آئے، کوئی چیز تیرے لیے تکلیف کا یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں بالکل اس عنوان کو بیان کیا، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ کچھ اعمال کی سزا تمہیں ملتی ہے، زیادہ باتیں تو مالک مہربان ہے، اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں اعمال حسنہ سے اپنے آپ کو آراستہ کریں۔ آپ یقین کریں، ہم جو خیر کا عمل کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں بڑے اثرات ڈال کے جاتا ہے۔ یہ جو شر ہوتا ہے اس کا نقصان صرف سامنے والے کو نہیں ہوتا، یہ شر جب پھیلتا ہے تو وہ ہمارے گھروں کو بھی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ معاذ اللہ یہ شر جب پھیلتا ہے تو پھیلانے والے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ جب لوگ آگ جلاتے ہیں پھر یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ آگ یہ دیکھتی ہے کہ میں نے اس شخص کو تپش دینی ہے اور اس کو نہیں دینی، وہ تو برابر جلاتی ہے، تو برابر نقصان کرتی ہے، وہ تو برابر لوگوں کی طبیعتوں کے اندر اندھیرا کرتی ہے۔ تو اعمال پر غور کریں، زندگی میں غور کریں، رستہ آخر کون سا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ مستقل بنیادوں پر لگے ہوئے اور وہ اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتے اچھے اعمال کے ساتھ، وہ کسی کرشمے کے منتظر ہیں، کسی دعا کے انتظار میں، کوئی تعویذ چاہتے۔ وہ کہتے کوئی آئے اور کچھ ایسا کر جائے کہ ہماری زندگی بدل جائے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیں، اپنے روزمرہ کی چیزوں کو دیکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ایسی چیز کھا لیں جو ہماری طبیعت کے ساتھ فٹ نہ ہوتی ہو تو ہمارا سارا سکون لے نہیں جاتی۔ ہم کوئی ایسی غذا استعمال کر لیں جو ہماری بیماری کو بڑھا دے تو وہ ہمارے لیے آزمائش کا سبب نہیں بن جاتی۔ تو بھائی ہمیں ان غلطیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو غلطیاں ہم کرتے ہیں تو ہماری زندگی بے چین ہو جاتی ہے۔ ہمیں ان خطاؤں کا پتہ ہے کہ جن خطاؤں کی وجہ سے ہمارے لیے بہت تکلیف اور بہت آزمائش ہو جاتی ہے، یہ کسی کو کم پتہ ہوتا ہے۔ وہ میں نے کسی سے ایک لفظ سنا تھا، میرے ذہن میں رہ گیا، کسی سیانے نے کہا تھا بندہ اپنا آپ ڈاکٹر ہوتا ہے، بندہ اپنا آپ طبیب ہوتا ہے، بندہ اپنا آپ ہی حکیم ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے اس چیز سے طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، اس چیز سے طبیعت خراب ہوتی ہے۔ وہ خود جا کے ڈاکٹر کو بتا رہا ہوتا ہے، وہ میں ذرا بد پرہیزی کر بیٹھا ہوں۔ او بھائی تو نیکی اور بدی کے معاملے میں بھی اپنا ڈاکٹر بن، غور کر۔ کسی کو پتہ نہیں تیرے بارے میں، پتہ ہو کہ نہ ہو تجھے تو پتہ ہے نا سارا۔ دوسروں کی غلطیوں کا شک ہوتا ہے، اپنا تو بندے کو پاک ہوتا ہے۔ تے پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، اسے ساری خبر ہے، من نانم کے من دانم۔ یہ ساری زندگی اپنی کوتاہیاں دوسروں پہ ڈالے، یہ دوسروں کو اپنی غلطیوں کا ذمہ دار بنائے، یہ پیچھے رہنے کی وجہ کسی اور کو قرار دے، اس کی مرضی ہے، جان چھڑانا چاہ رہا ہے۔ ورنہ یہ یاد رکھیے کہ انسان کو خبر ہوتی ہے کہ میری زندگی کے اندھیروں کا سبب کیا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو عمارت انکمپلیٹ رہ گئی ہے تو میں کہاں سست ہوا تھا تو رہ گئی ہے۔ جس طرح اعمال حسنہ، میں نے دونوں مقام قرآن مجید کے آپ کے سامنے رکھے، جس طرح اعمال حسنہ نور پیدا کرتے ہیں، جس طرح نیکی زندگی میں سرور لاتی ہے۔ من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی نیک اعمال کرے، مرد ہو یا عورت ہو، شرط ہے کہ مومن ہو۔ فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ ساتھ ہی قرآن مجید نے آگے جا کر ایک اور مقام پر یہ بھی کہہ دیا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔
تمہیں زندگی میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، زیادہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا، فرمایا نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو سکون عطا کرے۔ اب اس پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ اگر کسی کی نیکی بھی اسے سکون نہیں دے رہی، اس نے اتنا راشن بانٹا ہے پھر بھی طبیعت کو سکون نہیں، تو پھر وہ دیکھ لے نیکی تو ہے پر ذرا معیاری نہیں ہو سکی، نیکی تو ہے پر رضائے الہی والی نہیں ہے، اس نے بڑے خیر کے کام کیے ہیں پر طبیعت پھر بھی بے قرار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی تو ہے پر کہیں کہیں اس میں دکھاوا آ گیا ہے۔ حضور فرمانے لگے نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو قرار عطا کرے، اور فرمایا گناہ وہ ہے، بدی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ وہ بدی ہے، وہ شر ہے، وہ خوف ہے۔ یہ بڑی عقل کے قریب تعریف ہے نیکی اور بدی کی، اگر سمجھ میں آئے تو۔ یہ جو نیکیاں ہیں یہ طبیعت کو ٹھنڈا کرتی